کیا ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر کر دیں گے؟ جس کی عبادت کے بغیر والے جنتی بھی افسوس کریں گے۔ اس دنیا کو ناسوت بولتے ہیں، اس کے علاوہ اور جہان بھی ہیں۔ یہ مقام ناسوت میں گولا پھٹنے سے پہلے تھے۔ دین الہی، خدا کے پوشیدہ راز۔ لطیفہ قلب۔ گوشت کے لوتھڑے کو اردو میں دل اور عربی میں فواد بولتے ہیں، اور اس مخلوق کو جو دل کے ساتھ ہے قلب بولتے ہیں۔ اس کی نبوت اور علم آدم علیہ السلام کو ملا تھا۔ حدیث میں ہے کہ دل اور قلب میں فرق ہے۔ اس دنیا کو ناسوت بولتے ہیں، اس کے علاوہ اور جہان بھی ہیں، یعنی ملکوت، عنکبوت، جبروت، لاہوت، وحدت اور احدیت۔ یہ مقام ناسوت میں گولا پھٹنے سے پہلے تھے، اور ان کی مخلوقیں بھی پہلے سے موجود تھیں۔ فرشتے ارواح کے ساتھ بنے، لیکن ملائکہ اور لطائف پہلے ہی سے ان مقامات پر موجود تھے۔ بعد میں عالم ناسوت میں بھی کئی سیاروں پر دنیا آباد ہوئی، کوئی مٹ گئے اور کوئی منتظر ہیں۔ یہ مخلوق یعنی لطائف اور ملائکہ روحوں کے امر کن سے 70,000 سال پہلے بنائے گئے تھے، اور ان میں سے قلب کو مقام محبت میں رکھا گیا، اور اسی کے ذریعے انسان کا رابطہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان یہ ٹیلی فون آپریٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان پر دلیل و الہامات اسی کے ذریعے وارد ہوتے ہیں، جبکہ لطائف کی عبادات بھی اسی کے ذریعے عرش بالا پر پہنچتی ہے۔ لیکن یہ مخلوق خود ملکوت سے آگے نہیں جا سکتی۔ اس کا مقام خلد ہے۔ اس کی عبادت بھی اندر اور تسبیح بھی انسان کے ڈھانچے میں ہے۔ اس کی عبادت کے بغیر والے جنتی بھی افسوس کریں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر کر دیں گے، کیونکہ قلب والے جنت میں بھی اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ جسمانی عبادت مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ جن کے قلب اور لطائف اللہ کے نور سے طاقتور نہیں، وہ قبروں میں ہی خستہ حالت میں رہیں گے یا ضائع ہو جائیں گے، جبکہ منور اور طاقتور لطائف مقام علیین میں چلے جائیں گے۔ یوم محشر کے بعد جب دوسرے جسم دیے جائیں گے تو پھر یہ لطائف بھی روح انسانی کے ساتھ دیدار والے لافانی ولیوں کے جسم میں داخل ہوں گے۔ جنہوں نے ان کو دنیا میں اللہ اللہ سکھایا تھا، وہاں بھی اللہ اللہ کرتے رہیں گے، اور وہاں جا کر بھی ان کے مرتبے بڑھتے رہیں گے۔ اور جو ادھر دل کے اندھے تھے وہ ادھر بھی اندھے ہی رہیں گے، کیونکہ میدان عمل یہ دنیا تھی اور وہ ایک ہی جگہ ساکن ہو جائیں گے۔ عیسائیوں، یہودیوں کے علاوہ ہندو مذہب بھی ان مخلوقوں کا قائل ہے۔ ہندو انہیں شکتیاں اور مسلمان انہیں لطائف کہتے ہیں۔ قلب دل کے بائیں طرف 2 انچ کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ اس مخلوق کا رنگ زرد ہے۔ اس کی بیداری سے انسان زرد روشنی اپنی آنکھوں میں محسوس کرتا ہے، بلکہ کئی عامل حضرات ان لطائف کے رنگوں سے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے دل کی بات برحق مانتے ہیں۔ اگر واقعی دل سچے ہیں تو سب دل والے ایک کیوں نہیں؟ عام آدمی کا قلب سنوبری ہوتا ہے، جس میں کوئی سدھ بدھ نہیں ہوتی۔ نفس اور خناس کے غلبے یا اپنے سیدھے پن کی وجہ سے غلط فیصلہ بھی دے سکتا ہے۔ قلب سنوبری پر اعتماد نادانی ہے۔ جب اس دل میں اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، پھر اس میں نیکی بدی کی تمیز اور سمجھ آ جاتی ہے۔ اسے قلب سلیم کہتے ہیں۔ پھر ذکر کی کثرت سے اس کا رخ رب کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اسے قلب منیب کہتے ہیں۔ یہ دل برائی سے روک سکتا ہے، مگر یہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس دل پر گرنا شروع ہو جاتی ہیں تو اسے قلب شہید کہتے ہیں۔ حدیث شکستہ دل اور شکستہ قبر پر اللہ کی رحمت پڑتی ہے۔ اس وقت جو دل کہے چپ کر کے مان لے، کیونکہ تجلی سے نفس بھی مطمئنہ ہو جاتا ہے اور اللہ حبل الورید ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ ذکر قلبی کی اجازت عام ہوئی اس دور